روزے کا اصل مقصد ہے کیا؟ سورہ بقرہ 183 میں آیا 9 جمع 3 12، اللہ کا عدد 66، 6 اور 6 12۔ سورہ بقرہ دوسری سورت نمبر 2، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 92، 11 2۔ اس سورت میں بھی اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی کا مرجر نظر آتا ہے۔ میں نمبرز کا آدمی، مجھے نمبرز اس طرح سمجھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے ضمن میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے زمین پہ ایک بیج لگایا اور اس میں سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 100 دانے، 700 گنوں کا تو قرآن پاک میں وعدہ کرتا ہے۔ کیا روزہ رکھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کو حاصل کر لیتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے نا تو روح کی آواز تیزی سے سنائی دینی شروع ہوتی ہے۔ جب انسان کا جسم 12 سے 16 گھنٹے تک جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں نا اس میں ایک بقا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک روزہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے اندر کے پورٹلز کو کھولتا ہے، یعنی آپ صرف اپنی باڈی کی ڈی فریگمنٹیشن نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی تقدیر کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی فیٹ لکھ رہے ہوتے ہیں روزے میں۔ کچھ لوگ روزہ رکھ کے ان کو بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ اپنے غصے پر کیسے قابو رکھیں؟ کیا کینسر کا علاج بھی روزے سے ہو سکتا ہے؟ روزے کا اصل مقصد ہے کیا؟ ایک حدیث ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا۔ تو جیسے کسی چیز کو کوئی مالک چن لیتا ہے نا کہ یہ خاص ہے، سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے، سارا وقت اللہ کا، لیکن اس میں اللہ نے ایک چیز کو چن لیا، وہ ہے رمضان۔ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں اللہ کا نور جو ہے نا وہ مجسم حالت میں ہوتا ہے۔ اب اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشنز بھی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سائنٹیفک ڈیفینیشنز بھی بتاؤں کہ روزہ کیوں، کیونکہ اللہ جو ہے جب روزے کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، جیسے تاکہ تم تقویٰ کرنے والے پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے روزے سے بھوکا رہنے یا فاقہ کرنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب کچھ اور ہے۔ روزے جو ہے وہ ڈائٹنگ نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ڈائٹ چھوڑ دی ہے اور یہ کر دیا ہے، اس سے بہت ساری اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اس کے اندر بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، جیسے قرآن کے اندر 7 بطون کا ذکر ہے کہ قرآن میں 7 بطون ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، آپ کا عبادت کو دل کرتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کو ہماری بھوک پیاس سے کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہمیں بھوکا رکھے ہو، مطلب اللہ تو اپنے مخلوق سے شدید محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو ماں بچے کو بھوکا رکھتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بیٹر جو ہے وہ کام کروانے کے لیے اٹس کائنڈ آف ٹریننگ سیشن، اٹس اے کائنڈ آف ٹریننگ سیشن، اس کو سمجھیے، پھر میں آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ اور انسان جو ہے نا اس کے اندر صرف ایک یہ جسم نہیں ہے،
انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اندر ایک جہان پوشیدہ ہے، اور وہ جو ہے اس سے تو نا آشنا ہے، تو سمجھتا تیرا جسم چھوٹا سا ہے، تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے، اس جہان کے اندر ڈائمینشنز کون سی ہیں۔ پھر میں نے ایک جگہ بات کی تھی آپ کو کہ یہ جو انسان ہے، یہ انسان جو ہے وہ صرف جو اللہ نے کہا ہے نا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، تو یہ مٹی کون سی ہے؟ وہ جو مٹیریل ہے جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہ کیا ہے؟ کارل سیگن اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جس مٹی سے انسان بنایا گیا ہے وہ اس پوری کاسموس کا جسٹ ہے، یعنی اس پوری کائنات میں جو چیز جہاں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ وہ کہتا ہے کہ انسان از اے اسٹار مٹیریل، تو بہت سارے سٹارز کا مٹیریل شامل کر کے اللہ نے انسان بنایا۔ انسان کے اندر اس کائنات کا راز ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے، انسان کے اندر فنفخت فیہ روحی کا راز ہے۔ میں بار بار جہاں سے بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کو اپنا نہیں نا پتا آپ کون ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ جب تک آپ کو یہ نہیں نا پتا کہ آپ کون ہیں، تب تک جو ہے نا وہ آپ اس چیز سے جو ہے پردہ ہی نہیں اٹھا سکتے کہ رمضان کیا ہے۔ میں پہلے ذرا وہ باتیں کر لوں جو توحید، قرآن اور اس کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ میں پھر سائنٹیفک ڈائمینشنز کا بتاتا ہوں، اور پھر میں اپنا کنکلوژن دیتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ آیا ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے، جیسے میں نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، اور یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 183ویں آیت۔ میں نمبرز کا آدمی ہوں۔ 183 9 جمع 3 12، اللہ کا عدد 66 6 اور 6 12۔ سورہ بقرہ دوسری سورت نمبر 2، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 92 11 2۔ اس سورت میں بھی اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی کا مرجر نظر آتا ہے۔ میں نمبرز کا آدمی ہوں، مجھے نمبرز اس طرح سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 183، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کی گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہم سے پہلی قوموں پر کیا روزہ فرض تھا؟ وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ روزے تھے بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی تھے، حضرت ابراہیم کی قوم کے اوپر بھی تھے۔ اب ہر انسان سے اللہ یہ روزے رکھوا رہا ہے مختلف ڈائمینشنز میں مختلف وقت تک، لیکن اصل اس کی چابی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ ایک جملے میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، خشیت اللہ کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا مطلب کسی خوفناک چیز سے۔ والدین سے بھی تو اب بچے ڈرتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ماریں گے یا نہیں، اس لیے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ بالکل۔ اللہ سے خشیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ کے رہنا، کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا جو چیزیں ہمارے اندر ہیں ان کی سرکشی سے ہمیں چھوڑ نہ دے، ہمیں تنہا نہ کر دے۔ اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک اور حدیث میں نے ایک ضمن میں یاد کی تھی، مجھے یاد آ گئی۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے قریب ہو جاؤ، وہ تمہیں جو ہے وہ نواز دے گا، اور جتنی محبت اللہ تم سے کرتا ہے تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ یہ محبت جو ہے نا اللہ کی، اس کو سمجھیے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ کارساز ہے جو آپ کا احسان لینا پسند نہیں کرتا۔ 1 روپیہ دیں گے اللہ کے راستے میں، 10 کر کے واپس کر دے گا، آخرت میں بھی دے گا 70۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے ضمن میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے زمین پہ ایک بیج لگایا اور اس میں سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں،
700 گنوں کا تو قرآن پاک میں وعدہ کرتا، 700 ٹائمز کا تو قرآن پاک میں وعدہ کرتا. تو پھر آپ صرف یہ سمجھیے کہ آپ نے 1 روپیہ دیا تو اس نے 700 گنا واپس کیا. آپ نے اتنی سی محبت کر لی، وہ نہیں کرے گا. محبت اللہ سے، اللہ کی قربت کا احساس. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ روزہ ہے کیا؟ ایک اور اس حدیث کو جتنا میں پڑھتا ہوں، حدیث قدسی ہے، یہ مجھے جو ہے نا وہ اپنے اندر کھینچتی ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی کا لفظ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. کیا روزہ رکھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کو حاصل کر لیتا ہے؟ بہت ساری عبادات ہوتی ہیں جس میں دکھاوا ہو سکتا. اب آپ بھوکے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ تو نہیں، لیکن میں چونکہ تھوڑی دنیا میں پھرا ہوں، تو جب باہر کہیں دنیا کے ان علاقوں میں جو اسلامی حکومتیں نہیں ہیں تو وہاں پہ تو چھٹی نہیں ہوتی روزے کی. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور پھر جا کے شام کو کہیں کھول رہے ہیں یا کام پہ کھول رہے ہیں. یہ وہ عبادت ہے جس میں دکھاوا اس طرح کا نہیں ہو سکتا. صدقے خیرات میں، یعنی آپ نے کسی کو کچھ دیا اور فوٹو میں کھینچ کے آپ نے ساری وائرل کر دی ہیں، تو آپ نے کسی کی عزت نفس کا سودا کیا ہے، اس طرح کا تو شاید آپ اس میں دکھاوا کر لیں. روزے میں کیا، آپ بھوکے ہیں بس ٹھیک ہے. یہ احساس، یعنی آپ ایک جگہ، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، ارد گرد کوئی نہیں، سامنے پانی بھی پڑا ہوا ہے، آپ نے نہیں پیا. آپ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ. آپ نے لوگوں کے لیے تو روزہ نہیں رکھا، آپ نے اللہ کے لیے رکھا. وہ احساس، وہ پاکیزگی، ٹھیک ہے. یعنی آپ کھانا، اللہ کہتا نا کلو واشربوا من طیبات، کہ پاکیزہ چیزوں میں سے جتنا مرضی کھاؤ پیو، لا تسرفوا، اسراف مت کرو، لیکن کھاؤ پیو. کھانا پینا حلال ہے نا. تو آپ نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم پہ، اس نے کہا چھوڑ دو تو تم نے چھوڑ دیا. تو چھوڑ دینا اللہ کے لیے کسی چیز کو، کسی مطلب برائی کو ترک کرنا، کسی اچھائی کو، بعض اوقات اللہ نے کہا یہ اچھا کام ہے کھانا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑ دو، آپ نے چھوڑ دیا. اب یہ اللہ کی ثواب دید ہے نا کہ وہ اس کو کیسے اکنالج کرتا ہے. یہ میں فی الحال اسلامی پرسپیکٹیو کی بات کروں. پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پہ انسان اللہ کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلا مقام ہے. یہاں سے اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من الصبغہ، اس رنگوں میں سب سے اچھا رنگ، خوبصورت رنگ اللہ کا ہے. اب ائمہ طاہرین علیہم السلام اور اہل بیت اطہار جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ روزہ صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا بہت بتا سکوں، ورنہ یہ سمندر ہے، اس کے بارے میں تو کچھ زیادہ بات نہیں کی سکتی. مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے روزے سے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ بھوک پیاس کے علاوہ there are so many other dimensions. بھوک پیاس کے علاوہ ایسی کون سی کنڈیشن ہے جن پر عمل کرنا روزے میں ضروری ہے؟ دیکھو بیٹا، صرف جو ہے نا کھانے پینے کا روزہ نہیں، نظر کا روزہ، زبان کا روزہ، کردار کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، نیگیٹو تھنکنگ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ. یعنی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی روزہ کف نفس میں ہے. کف نفس، نفس کو لگام دینا، اپنی ساری خواہشات کو لگام دینا، اپنی چیزوں کو لگام دینا، اپنے ساری چیزوں کو لگام دینا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے بال اور تمہاری کھال کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. صرف بھوکے رہنا نہیں، آپ کا کردار،
یعنی روزہ تو آپ نے رکھ لیا، اس کے بعد سارا دن مووی دیکھی، رات میں روزہ کھول لیا، دیٹس اٹ. وہ روزہ تو میرا خیال ہے ویسا نہیں ہے. روزہ جو ہے اس کا پورے وجود کو ایک سانچے میں ڈھالنا. جب آپ کسی کا حق مارنے سے رک جائیں گے، جب آپ لغو باتیں کرنے سے رک جائیں گے، جب آپ کسی کو ایذا دینے سے رک جائیں گے، جب آپ بری چیزوں کو دیکھنے سے رک جائیں گے، جب آپ جو ہے وہ اپنی تمام منفی خواہشات کو روک لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر دین دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. میں نے ایک عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں 2 طرح کے احکامات ہیں. ایک عبادات کے، یہ حج روزہ زکوٰۃ یہ سارے، اور ایک معاملات کے. عبادات بہت ضروری ہیں، فرائض ضروری ہوتے ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اس سے زیادہ ضروری ہیں. میری یعنی اللہ چاہے آپ نے کوئی گناہ کیا، اللہ چاہے معاف کر دے، معاف کر دے گا. لیکن اللہ خود ہی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا، جب تک وہ بندہ جو مظلوم ہے وہ معاف نہیں نہ کرے گا، میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے اپنی ذات کے اوپر کردگار ہوتے ہوئے، کار ساز ہوتے ہوئے اس نے اپنے اوپر ایک سینکشن لگا دی کہ وہ بندہ معاف کرے گا تو پھر میں کروں گا. تو سمجھیے کہ روزہ صرف کھانا پینا، ڈائٹنگ نہیں ہے، اس کا حق ہے. اب روزے کا باطنی مفہوم جو ہے نا اس کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں. صوفیہ اور اولیاء اللہ کے نزدیک جو روزہ ہے وہ صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں ہے. رمضان میں تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن حضور داتا گنج بخش ہوں، محی الدین ابن عربی ہوں، امام غزالی ہوں، امام کشیری ہوں، میں نے تقریباً 15-20 کتابوں کے حوالے ہیں، میں سارے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان میں جو بات جو بالکل جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے سب کی. میں روزے کے 3 حصے بیان کیے گئے. ایک روزہ عوام کا، داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی، ایک روزہ ہے عوام کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ ہے کھانا پینا اور پرسنل فزیکل ریلیشن سے رک جانا، یہ روزہ ہے عام لوگوں کا. دوسرا روزہ ہے خواص کا. حضور داتا گنج بخش نے کہا کہ وہ جو روزہ اللہ نے دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ 1 مہینے تم روزے رکھو اور 11 مہینے اس کی پریکٹس کرو. ٹھیک ہے، حضور داتا گنج بخش نے، امام کشیری نے، امام غزالی نے. امام غزالی پڑھیے گا، بہت خوبصورت کمال رائٹر ہے، لیکن ویسے میرا ذاتی طور پہ فیوریٹ جو بندہ ہے نا وہ محی الدین ابن عربی ہے. اس جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا. ہم لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو بیچارے کو ضائع کر دیا. بہت بڑا آدمی ہے محی الدین ابن عربی نے. جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عوام کا روزہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب وہ 1 مہینے میں لگائے گئے بیج کا پھل 11 مہینے کامیابی سے کھا لیں. وہ روزہ جو آپ نے 1 مہینے رکھا ہے اس میں بیج لگ گیا آپ کی طبیعت میں، اور اس کا پھل اگر آپ نے 11 مہینے کھا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا سال کامیاب ہے. آپ کی زندگی میں روزہ ایک ڈائمینشن کو بدلنے کا نام ہے. اب یہ جو ہے اس کو کیا دوسرا ہے، اس میں خواص کا روزہ. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ سال کے 1 مہینے روزہ رکھ لیا اور 11 مہینے آپ نے اس کو نبھا لیا، تو یہ روزہ ہے خواص کا. نبھانا کیا؟ ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور زبان، یہ 4 چیزوں کا ذکر امام غزالی نے کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ کھانے پینے پہ تو آپ نے چھوڑ دیا. اب اگلے وقت میں جو ہے وہ آپ نے ہاتھ، یعنی کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، پاؤں، آنکھ، کان اور زبان. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں. اس کو سمجھیے، اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے، اس کو سمجھیے کہ what it means. کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش نے کہا کہ روزہ بنیادی طور پہ امساک روکنے کا نام ہے. امساک یعنی آپ کو کھانے پینے کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے، آپ کو جو ہے وہ پرسنل کو خواہش ہوتی ہے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کی، آپ کو کوئی بھی جو ہے نا ایسی کو خواہش جو حدود اللہ سے ٹکراتی ہو، اس کو روکنے کا نام روزہ ہے.
حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے کشف المحجوب میں لکھا، اگر آپ نے جو ہے اپنے آپ کو کھانے سے روک لیا اور اپنے دل کو دنیا کی ہوس سے پاک نہیں کیا تو یہ آپ کے جسم کا تو روزہ ہے لیکن روح بے لگام ہے۔ کشف المحجوب کے لفظ ہیں یہ۔ اس کی انہوں نے تشریح کی تھی کہ روزہ امساک روکنے کا نام ہے۔ مولانا روم نے اس کے اوپر اور بڑی کمال کی بات کی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے نا تو روح کی آواز تیزی سے سنائی دینی شروع ہوتی ہے۔ وہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں بار بار اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کر جاتے ہیں، بات کر رہے ہیں، کرتے کرتے کوئی ایک جملہ آپ کے اندر وارد ہوتا ہے اور آپ وہ بول دیتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ یار یہ جملہ میں نے بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت تو نہیں ہے یہ جملہ بولنے کی، یہ کوئی اور تھا جس نے یہ لفظ آپ کے اوپر اتارے تھے۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا جس کے بارے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار یہ میری زبان سے کیسے نکل گیا۔ اللہ کی آواز ہمیشہ روح کے سناٹوں میں سے سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی آواز اس وقت آتی ہے جب آپ کی روح کے اندر سناٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے اندر بیسیکلی کھانا کیا ہے؟ آگ، فائر، امپیکٹ۔ وہ آگ آپ کے اندر جا رہی ہے، وہ آپ کو ڈس بیلنس کر رہی ہے اور آپ کی چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ تو جب آپ جو ہے وہ اس کو خالی کر دیں گے، جیسے کہا جاتا تھا پرانا، یہ مولانا روم نے اسی کے اندر کہا کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے اندر سے وہ موسیقی نکلتی ہے جیسے خالی گھڑے میں سے بڑی خوبصورت آوازیں۔ تو وہ جب انسان خالی ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے وہ آوازیں بلند ہوتی ہیں جو وہ سن ہی نہیں رہا ہوتا، وہ دنیا کی ہوا و ہوس کے رش میں اور اس میں اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے نا، جن کے گھر ایئرپورٹس کے قریب ہیں یا ریلوے اسٹیشنز کے قریب ہیں تو ویسے ان کو دن میں گاڑیوں کی آواز نہیں آتی، لیکن کبھی جب رات کو سناٹا ہوتا ہے تو وہ گاڑی گزرتی ہے تو وہ دور تک اس کی آواز جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس اسی طرح ہے کہ مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر معرفت کے سرچشمے پھوٹے تو اپنے برتن کو خالی رکھنا سیکھو۔ یہ جو اپنے برتن کو خالی رکھنے کا عمل ہے نا، دیٹ از روزہ۔ خوبصورت جملہ ہے محی الدین ابن عربی کا، وہ کہتا ہے کہ بھوک وہ براق ہے جس پہ سوار ہو کے انسان عرش الہی کی سیر کرتا ہے۔ بھوک وہ براق ہے جس پہ بیٹھ کے انسان عرش الہی کی سیر کرتا ہے۔ اسی لیے تو اولیاء جو ہے وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، دنیا کی چیزوں سے دور، یکسوئی میں، اللہ کی تلاش میں۔ جب انسان مادی غذا، مادی چیزوں کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے نا تو وہ باطنی غذاؤں کی طرف اتنا رجوع نہیں کر پاتا۔ ذکر، فکر، اللہ کی کنیکٹیویٹی۔ روزہ جو ہے نا اس کا عرفان کیا ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ روزے کا تعلق جو ہے وہ جسم سے نہیں ہے بلکہ روح سے ہے۔ روح امر الہی ہے، فنفخت فیہ، روحی جو ہے نا کہ میں انسان میں اپنی روح ڈالوں تو اے فرشتوں تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ جو سجدہ ہے وہ روح کو ہے۔ روح چلی جائے گی تو جسم پڑے کا پڑا رہ جائے گا، جسم جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جسم، روح اصل میں جسم کو زندہ رکھنے والی چیز روح ہے۔ اسی طرح بھوکا پیاسا رہنا جسم ہے، اس کا احساس روح ہے۔ وہ روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بیسیکلی انسان کو اس نے حسن تقویم پہ بنایا نا تو اس نے انسان سے بڑے کام لینے، ان بڑے کاموں کے لیے بڑی ٹریننگ بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ جو بڑی ٹریننگ ہے نا وہ روزہ اس کا ایک سیشن ہے۔ روح کی ٹریننگ اصل میں ہے، جسم اس کا میڈیم ہے، جسم میڈیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے روح خود سے تو کچھ نہیں کرتی نا، روح کو جسم کا جو ہے وہ سپورٹ چاہیے، جس میں روح اپنی جو ہے وہ کلینزنگ کرتی ہے، چیزیں کرتی ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ بیسیکلی روح کا ہے نا۔ مطلب آپ جسم کو جتنا مرضی نہاتے رہیں، جتنا مرضی کرتے رہیں، تو وہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، سخی سلطان بہو نے کہا کہ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو۔ وہ تو سارا دن پانی میں رہتے، اگر نہانے دھونے سے ہی اللہ ملتا ہے
تو پھر مچھلیوں اور ڈڈوؤں کو، مینڈکوں کو مل جاتا. اللہ کسی اور چیز سے ملتا ہے. وہ جو عرفا کا جملہ ہے کہ کرب مومن عرش اللہ، کرب مومن بیت اللہ، وہ جو اللہ کا عرش بنتا ہے، جس کے بارے میں سخی سلطان بہو نے کہا تھا کہ تن من یار میں شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہو، آن الف دل وسوں کیتی تے میری ہوئی خوب تسلہ ہو. اللہ کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے. تو جب آپ کے دل میں اللہ کا نور اتر جائے تو آپ کے اندر سکون ہو جاتا ہے. 2 فنومیناز ہیں دنیا میں، سکوت اور سکون. سکوت یہ ہے کہ کوئی ہیپننگ نہیں، سائلنس، نو نتھنگ. اور سکون یہ ہے کہ طوفان آتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ ساتھ ہے. حدیث یہ، جس وقت آپ کو یہ فنومینا سمجھ آئے گا نا سکون کا، جسے اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ کو دوسری حدیث سمجھ آ جائے گی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر کوئی مخالف ہو، طوفان آتا رہے، آپ کو یقین ہے اللہ ساتھ ہے. یہی سکون کربلا ہے، یہی سکون بدر ہے، یہی سکون احد ہے، یہی سکون تبوک ہے، یہی سکون کہ سامنے بڑا لشکر ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ سکون جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور اس کا ایک میڈیم روزہ ہے. یعنی رمضان میں جو ہے وہ سارا دن ہم اپنے جسم کے غلام ہی ہوتے ہیں نا. جسم کہتا ہے سو جاؤ تو ہم سو جاتے ہیں، جسم کہتا ہے کہ کھا لو تو ہم کھا لیتے ہیں، جسم کہتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کام کر لو تو ہم کر لیتے ہیں. تو پھر 1 مہینے اللہ وہ غلامی کی زنجیر توڑ دیتا ہے کہ اب جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے. کرنا تو 24 گھنٹے ہے، لیکن اس کی ٹریننگ کے لیے اللہ کہتا ہے کہ آج جو تمہارا جسم کہے گا کھاؤ تو تم نے نہیں کھانا، تم میری محبت میں اس سے انکار کرو گے. یہ حدیث قدسی کے لفظ ہے. اور یہ جو انکار ہے نا، باطن کو انکار کر کے حق کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ اصل طاقت ہے. اس کو جو ہے وہ 2 اس کے نام ہیں، دونوں ملتے جلتے ہیں. ایک کہتے ہیں اسپرنگ کلیننگ اور ایک کہتے ہیں اسپرنگ کلیننگ. اسپرنگ کلیننگ جیسے جھاڑ پونچھ ہوتی ہے نا، اسپرنگ کلیننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپرے ہوا مار کے یا کچھ پانی مار کے یا اسپرے کر کے کسی کو صاف کرنا. روزہ اسپرنگ کلیننگ بھی ہے. اور ایک اسپرنگ کلیننگ ہوتی ہے، جیسے ایک بہار آ رہی ہوتی ہے تو بہار آنے سے پہلے پودوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، ان کی تراش خراش کی جاتی ہے کہ اب بہار آ رہی ہے، اب اس میں کلیاں پھوٹنی ہیں. یہ دونوں پروسیس روزوں سے جڑے ہوئے ہیں. انسان کے اندر جب بہار آنے والی ہوتی ہے تو اللہ یہ موقع دیتا ہے کہ جاؤ ذرا تراش خراش کر لو. یا جب گندگی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ رمضان آپ کو میں نے دے دیا ہے، اس سے اسپرے کرو، اپنی زندگی، اپنے گناہ، اپنی چیزیں، اپنا سارا کچھ اس کو اسپرے کر کے صاف کر لو. اسپرنگ کلیننگ اور اسپرنگ کلیننگ یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. دونوں کا امپیکٹ سمجھے رمضان ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ نے اپنی جبلتوں پہ قابو پانا نہیں نہ سیکھا. روزہ بیسیکلی اثار ہے. روزہ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے کہ بادشاہ کو بھی بھوک لگے گی تو اس نے بھی نہیں کھانا، مزدور کو بھی بھوک لگے گی تو اس نے بھی نہیں کھانا، چاہے جتنا بڑا مرضی بادشاہ ہے اور چاہے جتنا مرضی بے بس اور عاجز آدمی ہے. دونوں صورتوں دونوں برابر ہیں. اور اگر روزہ رکھ کے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کے دکھ کیا ہیں، جب روزہ رکھ کے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھوکا رہنا کتنی بڑی مشکل چیز ہے، تو پھر آپ نے روزوں سے سیکھا کچھ نہیں. یعنی آپ ٹریننگ سیشن میں تو تھے لیکن آپ نے ٹریننگ سیشن کا فائدہ نہیں اٹھایا. بیسیکلی روزہ ٹریننگ سیشن ہے. اب میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا سائنٹیفک ورژن. یہ میں نے آپ کو بالکل جو ہے وہ سیدھا ورژن بتایا. اب تھوڑا سا سائنٹیفک ورژن آ جاتے ہیں. میٹیریل ورلڈ سے ماورائی ایولیوشن تک کا سفر روزہ ہے. اب میں سائنٹیفک زبان میں اس کے اوپر بات کروں تو ٹیکنالوجی نے جب انسان کی زندگی کو آسان بنایا ہے نا، وہاں انسان کو اس نے ایک کنزیومر مشین بنا دیا.
انسان بیسیکلی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کنزیومر مشین ہے، چیزوں کو کنزیوم کرتا ہے، بجلی کو، کھانے کو، پانی کو، حالات کو، چیزوں کو کنزیوم کر رہا ہے، اسے کنزیومنگ مشین، کنزیومر مشین ہے۔ اب جب یہ کنزیومر مشین ہے تو اس کنزیومر مشین میں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کو کنزیوم کرنے کی خواہش رہتی ہے، وہ مشین ہی اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ جدید سائنس آج اس کو مانتی ہے تو 1400 سال پہلے اور 1400 سال سے بھی کئی ہزاروں سال پہلے، کیونکہ روزہ تو پچھلے تمام نبیوں کی سنتوں میں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے۔ جب آپ کا یہ فون کافی دیر چل جاتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ریسیٹ کر لیتے ہیں، ریبوٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کا کمپیوٹر کافی دن جو ہے وہ آن رہتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ایک دن ریبوٹ کر لیتے ہیں۔ ریبوٹ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ واپس اپنے جو ہے وہ ورکنگ کیپیسٹی جو ہے اس کو گین کر لیتا ہے۔ انسان کے سسٹم کا ریبوٹ روزہ ہے۔ انسان کا جو سسٹم اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اس کا ریبوٹ جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ریبوٹنگ سسٹم کا، سارے وائرس ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو ایک بندہ ہے یوشینوری اوسومی، یوشینوری اوسومی جو ہے یہ نوبل انعام یافتہ ہے، اور اس کی ایک ریسرچ ہے آٹوفیجی۔ آٹوفیجی کے اوپر اس کو نوبیل پرائز ملا تھا، اور وہ بایولوجیکل سائنس جو بایو سائنسز ہیں اس میں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو اس کی ڈسکوری تھی۔ اس کی پوری تحقیق کا مرکز ہے آٹوفیجی۔ آٹوفیجی ہے کیا کہ جب انسان کا جسم ایک لمبے عرصے تک 12 سے 16 گھنٹے تک جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بقا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس دوران جو اس کے صحت مند سیلز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کے جو ڈیڈ سیل، ڈیزیز سیل، کمزور سیل ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ اندر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 12-16 گھنٹے کی جو فاسٹنگ ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت انٹرمیڈیٹ جو ہے نا وہ فاسٹنگ جو ہے وہ روزہ تو اس سے بہت آگے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کے جو اچھے سیل ہوتے ہیں، جو طاقتور سیل ہوتے ہیں، جو صحت مند سیل ہوتے ہیں، وہ زہریلے مادوں کو، آپ کے جو ہے وہ کینسر زدہ خولیوں کو، یعنی آٹوفیجی نے کینسر کے لاکھوں مریضوں کو شفا دی ہے۔ روزے سے کون کون سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ کیا کینسر کا علاج بھی روزے سے ہو سکتا ہے؟ کینسر کے لاکھوں مریض اس سے کہ جی آپ ان کو یہ دیں اور اتنی دیر بھوکا رکھیں اور پھر جب ان کا یہ ہو جائے۔ وہ پچھلے دنوں یہ جو تھا وہ کرکٹر جو ہے وہ مجھے نام بھول گیا، جو تھا جس کی بیوی کو کینسر تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اس کو 8-8 9-9 10-10 گھنٹے کی فاسٹنگ کرا کے تو پھر وہ کینسر مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ تو یہ آج ہمارے پاس پریکٹیکل سکسیس سٹوریز موجود ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا، اللہ سے زیادہ تو کوئی اور نہیں اس کو جانتا۔ جب آپ طب نبوی کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو، یعنی بالکل ڈٹ کے ہی نہیں کھانا۔ اب یہ جو ہے نا کہ سیلز کی صفائی بیسیکلی وہی جسے اسپرینگ جو ہے نا وہ میں نے کہا تھا کلیننگ اور اسپرنگ کلیننگ، یہ آٹوفیجی وہی چیز ہے نا۔ اور یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی اور چیز کے، یہ آپ کے اندر کے ڈیڈ سیلز کو مار دیتی ہے۔ یعنی کینسرس سیل جو ہیں آپ کی باڈی میں وہ بڑھتے جائیں گے تو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کیموز اور بہت ساری چیزیں وہ کروانی پڑتی ہیں، اور یہ بغیر کسی دوائی کے اللہ نے روزے کو فرض کیا۔ بیسیکلی یہ بایولوجیکل وائٹیلٹی کا جو ہے وہ فارمولہ ہے، بایولوجیکل وائٹیلٹی۔ بایولوجیکل آپ کی بایو جو ہے نا وہ ساری کیمسٹری، بایو جو ہے کیمسٹری ساری وہ اسی کے اوپر تو ہے آپ کی زندگی۔ یعنی انسان ایک مشین ہے، انسان کی مشین جب سے وہ پیدا ہوا تب سے چلنا شروع ہوتی ہے، اور جب تک وہ دنیا سے جاتا نہیں ہے چلتی رہتی ہے باڈی کی۔
ہارٹ بند نہیں ہوتا، برین چل رہا ہوتا ہے، سوتے ہوئے بھی برین نیورونز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہارٹ نیورونز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نیورو سائنس جو ہے نا اس کی، وہ فاسٹنگ کی، نیورو سائنس آف فاسٹنگ کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، لیکن ابھی تھوڑا سا مجھے 2-4 چیزیں بتانی پڑیں گی، میں بتا دیتا ہوں. اب یہ جو نیورو سائنس ہے، یہ دماغ کے اندر جو برقیات ہیں، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز بیسیکلی الیکٹرولائٹس ہیں. انسان کے اندر اتنی بجلی ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ بجلی چینلائزڈ ہے. وہ اس کے ہارٹ کو چلا رہی ہے، اس کی آنکھوں کا سسٹم چلا رہی ہے، اس کا سوچنے کا سسٹم چلا رہی ہے، اس کا سب کانشیس ایکٹیو ہے. ایک خاص قسم کا ایک پروٹین ہے جو روزے کی حالت میں دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں BDNF، برین ڈرائیو نیوروپیتھک فیکٹر. BDNF، برین ڈرائیو نیوروپیتھک فیکٹر جو ہے نا، یہ جب بڑھتا ہے نا تو انسان کی سوچ بہتر ہو جاتی ہے، انسان کا ویژن بہتر ہو جاتا ہے، انسان کی پلاننگ بہتر ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں کام کر لیں تو آپ کا رزق آ جائے گا، تو رزق آتا کیسے؟ آپ سوچتے اچھا ہے، فیصلے اچھے کرتے ہیں، آپ کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، آپ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اچھے آپ کا پیسے آ جاتے ہیں. یہ آپ کا سب سے پہلا جو کام کرتا ہے نا BDNF، جو روزے سے پیدا ہوتا ہے، جو جدید نیورو سائنس جس کو کہتی ہے، وہ آپ کے برین کے نئے سیلز کو ایوالو کرتا ہے. یعنی آپ کا IQ بڑھ جاتا ہے، آپ کا ویژن بہتر ہو جاتا ہے، آپ کے برین نیورونز بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو برین پریشرز ہوتے ہیں، وہ جو چیزیں ہوتی ہیں روزے کے دوران، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو جسم کی تمام توانائی جو ہے نا وہ میٹابولزم کی طرف ہوتی ہے. ڈائٹ کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کریں، اس کو خراب کریں، یہ وہ شوگر کو کبھی کوئی وہ 10 سسٹم جو ہے نا وہ میٹابولزم کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ خالی ہو گیا تو وہ انرجی جو چل رہی ہے، جس نے بند نہیں ہونا، تو وہ کوئی اور کام کرے گی. تو وہ جب اور کام کرے گی تو وہ آپ کی اسپرچول کلینزنگ کرے گی، وہ آپ کی باڈی کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں، ڈی ٹاکسیفیکیشن آف یور باڈی کرے گی، وہ اسپرچول کلیئرٹی کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. تو روزہ جو ہے نا یہ ایک خاص قسم کی ذہنی تیزی، IQ بلڈ اپ، اور جو ہے نا ایک اسپرچول کلیئرٹی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، جسے ہم عام لفظوں میں نورانیت کہتے ہیں. نور بیسیکلی روشنی ہے نا، اندھیرا ختم ہوگا تو نور آئے گا نا. تو نورانیت یا نوری علم کا راز روزے میں ہے. یہ الفا برین ویوز کو ایکٹیو کرتا ہے. الفا برین ویوز آپ کے عقیدے، آپ کے اسپرچول، آپ کی چیزوں کو، آپ کے جو ہے وہ سارے معاملات کو انہینس کرتی ہیں. الفا برین ویوز کے لیے روزہ بہت ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں کہ مسٹسزم جو ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ کوئی ٹیکنالوجی کا نام ہے. تو ہاں، اٹ واز اے ٹیکنالوجی. جب یہ مسٹسزم ایوالو ہوا تھا نا تو اس وقت لوگ اس ٹیکنالوجی کے نام سے نہیں جانتے تھے، یا اس کو کوئی فلسفی کے نام سے نہیں جانتے تھے. یہ مختلف پریکٹسز تھیں جو انسان کو انسان کے اندر سے راستہ دیتی تھیں، جو انسان کے اندر موجود پورٹلز کو کھولتے تھے. اب صوفیہ کرام کے نزدیک روزہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے اندر کے پورٹلز کو کھولتا ہے. پورٹلز جیسے میں نے کہا تھا 7 اسپرٹس، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، اسی سے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں. یہاں سے اس کا گیٹ وے، یہ پہلا ہے. اس سے آگے پریکٹس، آگے بہت کچھ ہے. یعنی میں نے کہا نا کہ 1 مہینہ آپ نے جو ہے وہ ٹریننگ لے لی اور 11 مہینے اس ٹریننگ کو یوز کر لیا تو پورا سال کامیاب ہے. اس کو سمجھیے، یہ صرف 1 مہینے کی کھیل نہیں ہے، یہ 28 دن 29 دن کی کھیل نہیں ہے، یہ 30 دن کی کھیل نہیں ہے، یہ کھیل اس سے باہر کی ہے. صوفیہ کے نزدیک روزہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو انر کلینسنگ کرتی ہے اور آپ کے اندر کے پورٹلز کھولتی ہے. پورٹلز بیسیکلی آپ کے اندر سیٹلائٹس ہیں. وہ سیٹلائٹس جب نکلتے ہیں تو اپنے اپنے آربٹس پہ پہنچتے ہیں، وہ اپنے اپنے آربٹ سے انفارمیشن لیتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے. اب یہاں سے ایک سفر ہے.
وہ سفر ہے کنٹیمنیٹڈ ہونے سے پیوریفیکیشن تک کا. انسان کنٹیمنیٹڈ ہے، انسان کی مٹی ڈینس ہے، ٹھیک ہے، انسان جن ایلیمنٹ سے بنا ہے وہ بھی زیادہ تر ڈینس ہے. ہوا بھی کسی نہ کسی چیز میں قید ہو جاتی ہے، پانی بھی کسی نہ کسی چیز میں قید ہو جاتا ہے. تو جب ہم جو ہے نا کھانا کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ جو ہمارا مٹی والا حصہ ہے نا، جو ہمارا جو ہے وہ ارتھلی ایلیمنٹ ہے، وہ تو بہت ایکٹیو ہوتا ہے. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری روح پہ بوجھ آ جاتا ہے. روزہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو سپلائی لائن ہے نا ارتھلی چیزوں کی، اس کو کاٹ دیتا ہے. جب یہ محی الدین ابن عربی کہتا ہے کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، بصیرت اندھی ہو جاتی ہے. اور مولانا روم نے اس کو کسی اور لفظ میں بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا تھا موسیقی پیدا ہوتی، تو پیٹ خالی ہوتا ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک خاموشی کی بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں سمائما آف سائلنس. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی آواز ہمیشہ روح کے سناٹوں سے آتی ہے. تو یہ جو سائلنس ہے، روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، زبان کا روزہ، خاموشی، کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ سمائما آف سائلنس میں جاتے ہیں نا تو آپ کی انرجی جو ہے نا وہ اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. جب آپ یکسوئی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، ایک مرکز کی طرف. سورج کی شعائیں ہر وقت پڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہی شعائیں جب عدسی شیشہ یا جو آتشی شیشہ اس کے اندر پڑتی ہیں، ایک جگہ جمع ہو کے آگ لگا دیتی ہیں. ویسے آگ نہیں لگا سکتی. اسی طرح جب اللہ کے ساتھ بندہ یکسو ہوتا ہے نا تو اللہ کے نور سے مزین ہو جاتا ہے، تو وہ کائنات کے دروازوں سے پار نکل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان زبان کا روزہ رکھ لے، زبان کا روزہ رکھ لے تو اس کی انرجی باہر نکلنے کی بجائے اندر کی طرف بہنا شروع کر دیتی ہے. تو جب اس کی انرجی اندر کی طرف بہنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کو اپنے اندر سے ہی سارے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ اسے کہتے ہیں باطنی بینائی کا تیز ہونا. بصیرت، بصارت اور بصیرت دو چیزیں ہیں. اور اس سے اگلی چیز جو ہے وہ فراست ہے، جس کو اللہ نے کہا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بصارت اور بصیرت سے بہت آگے کی چیز ہے فراست. دیٹ از کائنڈ آف انٹیویشن. تو اللہ کہتا ہے مومن جو ہے نا وہ فراست تک پہنچتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ خاموشی وہی مقام ہے جہاں بندے سے اللہ کا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اللہ کی آواز ہمیشہ روح کے سناٹوں میں سے سنائی دیتی ہے. آپ کے اندر سناٹا ہوگا. اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں کہ یہ روزہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے رکھ لیا. آپ کبھی کبھی اپنی مشینز کو، لیپ ٹاپس کو، آپ کے پام ٹاپس کو جو ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا اینٹی وائرس سافٹ ویئر رن کر کے کہ کہیں کوئی وائرس تو نہیں ہے، یا اس کو ڈی ٹاکس کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں. تو آپ کی باڈی میں جو چیزیں ڈی ٹاکس ہوتی ہیں نا اس کا ٹریگر پوائنٹ روزہ ہے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل فاسٹنگ. ڈیجیٹل فاسٹنگ یعنی آپ کا پورا وجود تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. یعنی آپ کی آنکھوں میں درد ہوتی ہے، آپ ایسے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے. یہ راحت روزہ ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ نے کام تو کرنا ہے نا، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. سارا دن آپ جو ہے نا وہ سارا دن آپ سوشل میڈیا، ظاہر سی بات ہے میں بھی اسی میں، یہ ہم بات بھی سوشل میڈیا پہ کریں، سارا دن ہم اس سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. روزہ میں یہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے غلام بننے کی بجائے اپنی ویل پاور کو امپاور کریں، اپنی مرضی سے کریں. آپ کی مرضی سے کوئی ڈیٹا آپ کے سسٹم میں اپلوڈ ہو یا ڈاؤن لوڈ ہو، اس کے علاوہ نہ ہو. اور ایسی صورت میں ایک اور چیز دیکھیں، بعض اوقات یہ فون میں چارجر پہ لگا دوں چارج ہوتا رہے،
تھوڑی دیر بعد یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی بیٹری خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان بھی اگر ہر وقت دنیا 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 کھیلتا رہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی جو ہے وہ روحانی طور پہ چیزیں ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب بیٹری میں کرنٹ نظر تو نہیں آتا نا، روح بھی انسان کے اندر نظر نہیں آتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ جی فون کا جو ہے وہ پروسیسر کام نہیں کر رہا، ہمیں لگتا ہے کہ فون میں وہ بیٹری جلدی ضائع ہو جاتی ہے، بہت سارے۔ اسی طرح انسان کے اندر جب دنیاوی چیزوں میں انسان پھنسا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ چیزیں الجھی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی کام کچھ نہ کچھ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اسی طرح یہ جو معلومات کا سیلاب آ رہا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جاتا ہے، تھوڑی ایک کامنس کا ایک، یا آپ سمجھیں کہ ایک کوئی سیلر ہے، ملاح ہے، سمندر میں جا رہا ہے، سمندر طوفانی ہے، کشتی چلا 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 کے تھک گیا، اب اس کو تھوڑی دیر آرام چاہیے۔ اس کو کوئی جزیرہ نظر آ جاتا ہے جہاں پہ وہ تھوڑی دیر کشتی روکے گا، تھوڑا سا آرام کر لے گا، اور پھر وہ ریجیونائل ہو کے دوبارہ کشتی کو جو ہے وہ چلانا شروع کر دے گا۔ یہ کنڈیشن روزہ ہے، یہ روزہ ہے کہ آپ زندگی کے سیلاب میں بہتے جا رہے ہیں، آپ کوئی جزیرہ مل گیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی کا نام ہے، مشقت کا نام نہیں ہے۔ جب انسان جو ہے نا وہ یہ کام کرتا ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، میڈیٹیشن ہوتی ہے، تو دماغ کی ہارڈ ڈرائیو ڈی فریگمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈی فریگمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر کلسٹرز، جو بیڈ کلسٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اینٹی وائرس سسٹم یا نور کے سسٹم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز جو دنیا میں بڑی خوبصورت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، میٹا فزکس آف ہنگر۔ میٹا فزکس آف ہنگر جو ہے، اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ بھوک ایک احساس نہیں ہے بلکہ ایک استاد ہے۔ بھوک انسان کو لیڈ کرتی ہے، بھوک استاد ہے۔ جب انسان اپنی بھوک محسوس کرتا ہے نا تو اسے دوسروں کی بھوک کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے نام لیا درد دل کا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو ہے نا، انسان کو جب اعتراف ہوتا ہے نا کہ وہ بھی بے بس ہے تو اس کو دوسروں کی بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ الحق جو ہے نا اس کے قریب کر دیتا ہے۔ روزہ جو ہے نا یہ آپ کو اپنا اختیار سکھاتا ہے۔ جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا کہ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی، آپ کہیں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے پانی بھی پڑا ہوا ہے، آپ نہیں پئیں گے کیونکہ آپ کا روزہ ہے۔ تو یہ جو اختیار ہے نا کہ اپنی چیزوں کے اوپر اختیار، یہ آپ کی ایگو، آپ کی طاقت، آپ کا سارا کچھ جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا نا تو پھر آگے بڑھے۔ اس کو کہتے ہیں ارادے کی طاقت۔ میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا، کلندر پاک سے یہ صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے فقر ارادے کا نام ہے، فقر ارادے کا نام ہے۔ بہت سال بعد سمجھ آئی کہ ارادہ ہوتا کیا ہے۔ جب آپ نے یہ ٹھان لیا کہ آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے تو بس پھر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جب ہم نے پل صراط کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں حوروں، جنت، چیزیں، خوشحالی ہوگی، وہ شاید پل صراط سے گزر جائیں، لیکن جن کا ایم، جن کا عقیدہ، جن کی طاقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوگی اور ان کو یہ دھن سر پہ سوار ہوگی کہ سرکار وہاں کھڑے ہیں، وہاں پہنچنا ہے، ان کو پل صراط کچھ نہیں کہے گا۔ عقیدہ، محبت، ارادہ، آپ اپنے ارادے کے حاکم بن جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ بائیولوجیکل ہیپننگ ہے، یہ آپ کے اندر بائیولوجیکل ہیپننگ ہے، یعنی یہ بیسیکلی ایک میکنزم ہے۔ یہ میکنزم بہت شاندار ہے، اور یہ میکنزم صرف آپ کے جو ہے نا بائیولوجیکل ہیپننگس میں نہیں ہے، یہ آپ کے ڈی این اے کو ریپیئر کرتا ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کی عادتیں سدھارنے میں کام کرتا ہے۔ یعنی آپ صرف اپنی باڈی کی ڈی فریگمنٹیشن نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی تقدیر کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی فیٹ لکھ رہے ہوتے ہیں روزے میں۔ اف یو آر کنیکٹڈ، آپ کی تقدیر، آپ کا گڈ لک، آپ کی چیزیں آٹومیٹیکلی بہتر ہوتی۔ دس از اے میکنزم جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔
اسی لیے محی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ روزہ تقدیر کی مرمت کا نام ہے. مجھے بار بار محی الدین ابن عربی اس لیے پسند ہے کہ وہ بہت کمال کی باتیں کر کے. روزہ تقدیر کی مرمت کا نام ہے، تو اس لیے یہ اس کا شاد ہے. روزہ جو ہے نا اس کی اب دیکھیں تو یہ آپ نے صرف کھانا پینا چھوڑا، یعنی روزہ پیٹ کی بھوک سے لے کے روح کی بیداری تک کا سفر ہے. آپ نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے یا آپ نے خود غرضی بھی چھوڑ دی ہے؟ آپ نے صرف کھانا پینا ہی چھوڑا ہے یا لوگوں کا احساس بھی آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے؟ اگر آپ کے اندر لوگوں کا احساس نہیں ہے، آپ کے اندر خود غرضی نہیں ہے جو ہے نا وہ پیدا ہے، تو پھر چھوڑ دیں پھر روزہ، بے شک جو ہے نا وہ فائدہ کوئی نہیں. روزہ بیسیکلی احساس کا نام ہے. دوسروں کا احساس نہیں ہے نا تو پھر ڈائٹنگ ہے. اگر روزہ جو ہے نا اس کی پوری روح نہیں ہے نا تو پھر فاقہ ہے. فاقے اور روزے میں صرف اتنا فرق ہے کہ اگر آپ کے اندر اللہ اور اللہ کے حبیب اور اس کی مخلوق کا احساس پیدا ہو گیا تو وہ فاقہ روزہ بن گیا، جس کی جزا اللہ خود ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں. اور اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو آپ کا روزہ بھی فاقہ بن گیا، جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے سوائے بھوک پیاس کے، جس کے بارے میں مولا علی نے کہا تھا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں دیتا. اللہ کو کوئی یہ لذیذ افطاریوں کی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی چھوٹا سا کسی کا دل جوڑ دے. ہم راشن بانٹنے کی بات کرتے ہیں، وہ فوٹو میں لگا کے اس قسم کے کرنے کی بجائے کسی کا احساس کر کے اس کے گھر میں جو ہے وہ کھانا پہنچا دیں اپنی حیثیت کے مطابق. بس ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں تو پھر سمجھ آئے گی قلب مومن عرش اللہ اور قلب مومن بیت اللہ کا کیا مطلب ہے. مولا امیر کائنات کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. آپ نے کہا تھا کہ اس بندے کی آہ سے ڈرو جس کا اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے. اس بندے کی آہ سے ڈرو جس کا اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے. احساس سمجھیے یہ کیا ہے. یہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ چاہتا تو روزہ کی جگہ اور باقی باتیں بھی تو ہیں نا، لیکن یہ روزہ کیوں اس کو فرائض میں شامل کیا؟ اس لیے کہ یہ درد واحد زبان ہے جو ہر انسان کو سمجھ آتی ہے. اور درد اس وقت سمجھ آتا ہے جب اپنے اوپر بیتتی ہے، اپنی ذات پہ بیتتی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کا درد کیا ہے. میں سچی بات ہے، میں اپنی زندگی میں شاید بہت عرصہ ہو گیا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے ساتھ ایک عقیدت ہے، ہم صدات ہیں، ان کی اولاد ہے. کربلا میں نے بہت سنی، لیکن مجھے اس دن مالک کے بچوں کا درد سمجھ آیا جس دن میں نے اپنا بیٹا مالک کو واپس کیا. مجھے اس دن سمجھ آیا کہ مالک نے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے کیسے ہوں گے. اپنے اوپر بیتتی ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. روزہ اس احساس کا نام ہے. بالکل روزہ اس احساس کا نام ہے. جب آپ کو پیاس لگتی ہے نا تو آپ کو کسی اور کی پیاس بھی یاد آتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو مالک کے گھر کی پیاس بھی یاد آتی ہے، آپ کو مالک کے بچوں کا آلتش کہنا بھی یاد آتا ہے. جس وقت آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو یاد آتا ہے کہ مالک کے بچے 3 دن تک بھوکے پیاسے کیسے رہے. اس دن آپ کو اپنے علاقے کے غریب بھی سمجھ آتے ہیں، اس دن آپ کو اپنے علاقے کے سارے لوگ بھی سمجھ آتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی ویسینٹی میں اپنا کام کر سکتا ہے. مطلب میں یہ کہوں کہ جی میں ساری دنیا کو تو میں نہیں کھلا سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کوشش کی تھی اتنی بڑی بادشاہی کے باوجود، تو اللہ نے کہا تھا کہ سلیمان تم نہیں کھلا سکتے، تم رہنے دو. وہ ایک مچھلی نے حضرت سلیمان کو یہ کہا تھا کہ میرا رب اس سے زیادہ مجھے کھلاتا ہے، اور کبھی اس نے نہیں کہا کہ تم کتنا کھاتی ہو، اور آپ نبی ہیں اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کتنا کھاتی ہے. تو جب آپ کو یاد آتی ہے نا کہ یہ پیاس کیا ہے تو پھر آپ کو تھار کے ریگستانوں میں وہ بچے ہی یاد آتے ہیں کہ جن کے پانی کی ضرورت ہے، جو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترستے ہیں. آپ کو تھار کی وہ عورتیں یاد آتی ہیں جو 20-20 کلومیٹر سے پانی لے کے آتی ہیں. تو آپ کو اگر یہ ہے نا کہ بھوک تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، دسترخوان پہ 200 چیزیں ہوں افطاری میں، لیکن اگر آپ کا روزہ نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے.
وہ بس وہ دعوت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ روزہ انسانیت کا آئینہ دار ہے، روزہ ایک جذبے کا آئینہ ہے، روزہ یہ ہے کہ لوگوں کا احساس، روزہ یہ ہے کہ غصہ اور چڑچڑے پن پہ قابو۔ سر کچھ لوگ روزہ رکھ کے ان کو بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ اپنے غصے پر کیسے قابو رکھیں؟ ہم نے یاد کرا دیا، ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے، وہ یقیناً دیکھ بھی رہا ہوگا، وہ بہت اچھا آدمی ہے، ہی از دا جیم، لیکن جب کبھی انہوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا نا تو وہ کبھی آفس کے اس لڑکے سے لڑ رہا ہے، کبھی اس لڑکے سے لڑ رہا ہے، اس لڑکے سے لڑ رہا ہے۔ تو ایک دن میں نے اس کو اکیلے بٹھا لیا، میں کہا بھائی جان آ جائیں، آپ کو روزہ رکھ کے اریٹیشن ہوتی ہے نا تو یہ بے شک چھوڑ دیں، اس کا الزام میرے پہ اللہ پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ بھائی میں نے، کیونکہ آپ جب لوگوں سے لڑتے ہیں نا، لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، تو یہ روزہ جو ہے نا یہ آپ کے اوپر برڈن ہے، آپ نہ رکھیں۔ جب آپ کے اندر یہ جو ہے وہ آ جائے گا نا تو پھر رکھ لیجئے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ میں نے شاید غلط کہا، لیکن میں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ آفس میں آ رہا ہے تو پہلے کار پارکنگ والے سے لڑ رہا ہے، بالکل پھر لفٹ مین سے لڑ رہا ہے، پھر اوپر آیا تو آفس کے لڑکوں سے لڑ رہا ہے، وہ سارا دن وہ بھوک لگ رہی ہے، وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے تو لوگوں کا جو ہے وہ پٹھا بٹھائی جا رہا ہے، لوگوں کی دل آزاری کر کے کون سا روزہ۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، ہی از اے جیم، اللہ اس کو عزت دے، زندگی دے، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی پھر میری، پھر ہم مطلب آج بھی میرا دوست ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس کو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ میں کہ بھائی جان رہن دو، فی الحال جاؤ جا کے روٹی کھاؤ، چھڈو، بعد جو رکھ لینا۔ لیکن اس کو پھر یہ بات شاید سمجھ آ گئی، اس کے بعد پھر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ کے روزے کے بعد آپ کے اندر چڑچڑا پن ہے، لڑائی ہے، یعنی آپ نے لوگوں کو یہی کہنا کہ میرا روزہ نہ ہوندا تو میں تیرے دند کٹ دیندا، تو پھر رہنے دیں۔ احساس، اخلاق بہت بڑا ہے، مومن کا اخلاق جو ہے، اور یہ جو روزہ ہے نا یہ سمجھیں کہ یہ باہر سے توجہ ہٹا کے اندر کی طرف توجہ کرتے ہیں نا تو اندر پودے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، روزہ غصے کا بھی ہے، روزہ کینے کا بھی ہے، روزہ بغض کا بھی ہے، روزہ حسد کا بھی ہے، روزہ جو ہے وہ برائی دیکھنے کا بھی ہے، روزہ برا کہنے کا بھی ہے، روزہ پورے وجود کا ہے۔ جو مولا امام صادق علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر تمہاری ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان اور تمہاری کھال نے بھی روزہ نہیں نہ رکھا تو تم نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں روزہ ہم نے رکھا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ ساڈا روزہ ہے تو کی ہو جائے لوگ نے، تو وہ ایک اور حدیث ہے مجھے یاد آ گئی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ میں حاجی، نمازی، پرہیزگار، میں روزے دار تے باقی ہے میں روزہ کھور، تو اس سے اچھا نہ رکھیں۔ احساس کی بات ہے، یہ بات شاید لوگوں کو بری لگ جائے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کی سمجھیں اس کی بات کو کہ میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں۔ احساس سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے مطلب انسان کو بلا وجہ کو کام کرنے کا نہیں کہا، اس کے پیچھے پورا ایک میکنزم ہے۔ اللہ کمپلیٹ کمپریہنسو کام کرتا، آدھے ادھورے کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کے کینے کا روزہ نہیں نہ رکھا، آپ کا دل لوگوں سے صاف نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں۔ لالچ کا روزہ نہیں نہ رکھا، یعنی آپ نے جو ہے وہ رمضان آ گیا تو آپ نے چیزیں کر لی ہیں اکٹھی دکانوں پہ، اب بس مہنگی بیچیں گے، اب جناب ہم جو ہے وہ منافع خوری کریں گے، اب آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، آپ اس لیے چیزیں روک رہے ہیں کہ جی یہ روزے آ گئے تو ہن نے لینی ہی لینی ہے، تو سبزیاں مہنگی، پھل مہنگے، وہ سارا کچھ، ہاں تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ لالچ کا روزہ نہیں نہ رکھا تو پھر روزہ نہ رکھیں، اس سے بہتر ہے چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کے اوپر کام نہیں نہ کرنا تو پھر چھوڑ دیں۔ وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ رمضان بیسیکلی سمجھیں ایک ٹریننگ کیمپ ہے، اس ٹریننگ کیمپ میں آپ نے بھلے ٹریننگ بھی لے لی ہے لیکن اس ٹریننگ کو اپنی زندگی میں یوٹیلائز نہیں نہ کیا تو وہ ٹریننگ کیمپ صرف ایک سرٹیفکیٹ ہی رہ جائے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے اللہ نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی عبادات ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ عبادات احساس کا نام ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی محبت کا نام عبادات ہے، ان سے محبت کا نام ہے۔ یعنی یہ جو عید ہوتی ہے نا
یہ بیسیکلی اسی ٹریننگ کیمپ کے ختم ہونے کے بعد ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، اس کا نام عید ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے نفس کو شکست دی. آپ جنگ ہار کے بھی جشن کرتے رہے تو پھر وہ جشن تو نہیں ہوا نا، پھر تو بسنتی ہو گئی. صدا کا روزہ، صدا کا روزہ مجھے یاد نہیں ہے کس نے لکھا تھا، شاید اشفاق احمد صاحب، کہ وہ کہیں جاپان میں تھے، مجھے اب یاد نہیں بندہ کون تھا، لیکن یہ میں نے پڑھا کسی کتاب میں. جاپان میں تھے تو انہوں نے جو ہے وہ کسی کو بتایا کہ جی میں کھانا نہیں کھا رہا. انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ جی تاکہ پاکیزگی ہو، سچائی ہو، فلاں ہو. انہوں نے کہا تمہیں یہ صرف 1 مہینے کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں تو اس کا 24 گھنٹے کا حکم ہے. واہ. یہ میرا خیال ہے اشفاق صاحب کی کتاب میں یہ واقعہ. تو 24 گھنٹے کا روزہ، صدا کا روزہ، کسی کا دکھ نہ دینا، کسی کی چیز نہ دینا. فرائض ضروری ہیں لیکن فرائض ایک طرف لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. صرف اور صرف آنکھیں بند کریں، اپنے اندر سے پوچھیں کہ کیا روزہ صرف بھوک پیاس دے رہا ہے یا کچھ اور دے رہا ہے؟ اگر تو کچھ اور دے رہا ہے تو پھر جائیں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور سجدہ کریں شکر کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں. اور اگر صرف بھوک پیاس ہے تو پھر وہ بھی دیکھ لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے. یہ روزہ بیسیکلی خالق اور مخلوق کے ملن کا نام ہے. یہ روزہ بیسیکلی مخلوق کی خدمت کا نام ہے. یہ گوشت پوشت کے اس ڈھانچے کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے، اس کو اپنی مرضی پہ چلانے کا نام ہے. یہ روزہ صرف پیٹ کو خالی رکھنا یا اپنی بیماریوں کو دور کرنے کا نام نہیں ہے. یہ روزہ اس احساس کا نام ہے، اس مقدس ترین احساس کا نام ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے. اس مقدس ترین احساس کا نام ہے جو اللہ نے انسان سے کروانے کے لیے اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج پہنایا. یعنی اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا اور آپ اس مرتبے کا پہرا بھی نہیں دے سکے. تو پھر بس پھر اتنا ہی ہے، اور کیا ہے. مجھے تو بیٹا یہی سمجھ آتی ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ اس کے باطنی ڈائمینشنز بہت بڑی ہیں.